نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی شمائل ترمذی کے سبق نمبر 55 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 252 سے 254 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوافل گھر میں پڑھنے کا ذکر۔ فائدہ: نوافل کا گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہے اور بہت سی مصالح اس میں ملحوظ ہیں۔ من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ نماز کی برکات سے گھر میں برکت اور نورانیت بڑھے گی، گھر کے لوگ نماز کو سیکھیں اور ان کو بھی شوق پیدا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بعض احادیث میں آیا ہے کہ نماز کا کچھ حصہ گھر میں ادا کیا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جیسا کہ قبرستانوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی یا جیسے کہ مردے نماز نہیں پڑھتے، تمہارے گھر بھی قبرستان کے مشابہ بن جائیں، ایسا نہ کرو۔ اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی حدیث ذکر فرمائی ہے، حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے: حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ نوافل مسجد میں پڑھنی افضل ہے یا گھر میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے، جس کی وجہ سے مسجد میں آنے میں کسی قسم کی دقت یا رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود فرائض کے علاوہ مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ پسند ہے۔ فائدہ: نوافل کا منبع چونکہ اخفاء پر ہے، اس لیے اس کے گھر میں پڑھنا افضل ہے تاکہ اخفاء کامل ہو، ریاکاری سے بود ہو جائے۔ البتہ فرائض وغیرہ جن کا اخفاء مناسب نہیں وہ مسجد ہی میں افضل ہے، جیسے طواف کعبہ کی رکعتیں اور صلاۃ التراویح وغیرہ۔ صلاۃ التراویح اگرچہ فرائض میں نہیں لیکن رمضان المبارک کا خصوصی امتیاز ہے اور جماعت اس میں مسنون ہے، اور اس طرح ہر وہ نماز جو جماعت سے ادا کی جاتی ہو، جیسے کسوف کی نماز، کہ ان نمازوں کا اظہار مقصود ہے، اس لیے ان کا مسجد میں پڑھنا اولیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا ذکر۔ اس باب سے مقصود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل روزوں کا بیان ہے۔ آپ کی عادت شریفہ روزے بہت رکھنے کی تھی، کبھی کبھی آپ مسلسل کئی دن کے روزے رکھتے تھے۔ روزہ کی فضیلتیں احادیث کی کتابوں میں بہت وارد ہوئی ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے ہر حکم میں، ہر ارشاد میں ہزاروں مصالح ہیں، حکمتیں ہیں۔ آدمی کی عقل کی اتنی پرواز کہاں ہے کہ اللہ جل شانہ جیسے حکیم کی حکمتوں تک پہنچ سکے۔ ہر شخص کی جہاں تک پرواز ہے وہاں تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے دینی و دنیاوی فوائد کا ادراک کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس سے بھی اونچی ہوتی ہیں۔ جس طرح اور احکام میں ہزاروں مصلحتیں ہیں، روزے میں بھی من جملہ ان کے چند مصالح ظاہر و بدیہی ہیں، جن میں سے ایک جذبہ مواسط اور ہمدردی ہے۔ جو شخص خود بھوکا رہتا ہے اس کو بھوکے کی ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے۔ جو خود بھوک کی تکلیف اٹھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ غریب پر کیا گزرتی ہے، بھوکے کو کس مصیبت کا سامنا ہے۔ ایسی حالت میں اس میں بھوکے کی امداد کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور غریب کے ساتھ ہمدردی کا بھی طبیعت تقاضا کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ روزہ سے قوت بہیمیہ اور شہوانیہ کا زور کم ہوتا ہے۔ یہ قوت جب زور پکڑتی ہے تو بہت سے ایسے امور آدمی سے سرزد ہوتے ہیں جو دین اور دنیا میں روح سیاہی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی کو مولانا رومی نے ایک فارسی شعر میں کچھ فرمایا ہے: یہ عشق یعنی جو آج کل لوگوں میں ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہے جو بھلے آدمی میں ہوتا ہے، یہ پیٹ بھرنے کا فساد ہے، کہ جب پیٹ بھرائی مل جاتی ہے تو ناپاک حرکتیں خوب سوچتی ہیں، اور جب بھوک کا غلبہ ہو رہا ہو تو عشق و شک سب بھول جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو نکاح نہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ روزہ کثرت سے رکھا کرے، کہ یہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی مصلحت روحانیت کی قوت ہے۔
روزہ سے روحانیت کو بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر ملت و مذہب میں کسی نہ کسی صورت سے روزے کا وجود موجود ہے، اور مذاہب حقہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے روزہ کی مشروعیت رہی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا معمول روزے میں مختلف رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معمول ہمیشہ 12 مہینے روزے رکھنے کا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول 1 دن روزہ اور 1 دن افطار کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معمول 1 دن روزہ 2 دن افطار تھا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے مختلف معمولات رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس میں بھی عجیب نرالا تھا کہ مصالح وقتیہ کے تحت میں خاص ایام کے روزے معمول اور متعین فرما رکھے تھے، اور ان کے علاوہ وقتی مصالح کے تحت میں بسا اوقات لگاتار روزے رکھتے اور بسا اوقات افطار کرتے، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب روح و منزلہ ایک تریاک اور دوا کی ہے تو وقتی مسالے سے اس میں قلت و کثرت، جیسا کہ دوا کا اصول ہے، لابدی ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معمولات نمونہ کے طور پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اپنا آج کا سبق یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس باب کی حدیث نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔